یار عورتوں کا کام گھر میں بیٹھ کے صرف بچے پیدا کرنا رہ گیا ہے. I mean, they should have equal rights too. Just like men, they should participate in every department of life. یہ جملہ تو سننے کو بہت زیادہ ملتا ہے اور خاص طور پہ کمزور دماغ والوں کو یہ فوراً کنفیوز بھی کر دیتا ہے. But tell you what, the same sentence can be said about pretty much everything in the world. تو کیا مرد صرف پیسے کمانے کی مشین ہے؟ تو کیا بچے صرف پڑھائی اور اچھے گریڈز لینے کی مشین ہے؟ تو بیچارہ مزدور جو ہے وہ ساری زندگی کیا صرف کھدال زمین پہ مارنے کی مشین ہے؟ اور کیا وہ گلی کے نکڑ پہ تندور والا صرف ساری زندگی روٹیاں لگانے کی مشین ہے؟ So basically fill in the blanks. تو کیا ڈیش ڈیش کی مشین ہے؟ And tell you what, it works really well. So میری لاسٹ ویڈیو میں میں نے ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کی تھی جن کو ایشو بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا گیا. Although میری ویڈیو کا آبجیکٹیو ہم سب لوگوں کو یہ احساس دلانا تھا کہ we need to, number 1, accept our deen unapologetically. Number 2, study it properly to dispel the confusions of people. And number 3, to aware everybody کہ کس طرح anti-Islamic agendas are doing their work to confuse masses about our beautiful religion Islam. And as example, I used that small video from BBC. Unfortunately, my video was also pulled into different directions by different people to serve their own agenda. اور میں ان میں سے صرف ایک بار بات کروں گا, and that is, اگر یہ تمام باتیں اسلام میں ایسی ہی ہیں جیسے BBC نے بتایا تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اسلام نے عورتوں کو ایکول رائٹس نہیں دیے؟ So there were basically 5 things. Let's start with number 1, which is singing. تو اسلام میں سنگنگ کی جب بھی بات ہوتی ہے تو 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. Number 1, یہ دیکھا جاتا ہے کہ گایا کیا جا رہا ہے. If it's bad, the lyrics are not good or impermissible, تو it's impermissible. لیکن اگر لیرکس بالکل ٹھیک ہیں تو سنگنگ میں کوئی حرج نہیں. نمبر 2, پرمیسیبل لیرکس کے ساتھ ساتھ کہیں میوزک کا استعمال تو نہیں, بیکاز جس بھی چیز میں میوزک کا استعمال شامل ہو جائے گا تو اٹ ول بی رینڈرڈ امپرمیسیبل. نمبر 3, who is singing? If it's a man singing with these conditions, it's okay. لیکن if it's a woman, تو کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جن کا خیال رکھا جائے گا, which includes عورت صرف اپنے شوہر یا دوسری خواتین کے سامنے ہی گا سکتی ہے, in certain conditions of course. And now the big question کہ مردوں اور عورتوں کی سنگنگ میں یہ ڈفرینس کیوں ہے؟ تو وہ اس لیے کیونکہ مرد اور خواتین بایولوجیکلی, اسپرچولی اور ایموشنلی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں. Just like women can give birth to new offsprings and men cannot do that. If you say why is it different, go fight with science. عورت کا لفظ ہی اورا سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو کہ چھپائی جائے. ہمارے دین میں عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اڈورنمنٹ کو, خوبصورتی کو چھپائیں, سوائے ان لوگوں کے جو کہ ان کے محرمز ہیں. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایسا کرنا ان کے لیے اس لیے بہتر بھی ہے because they will be known as respectable women. And they will not be harassed or annoyed in the society. And there are plenty of other references from Quran and Sunnah on this subject too. Women کا خود کو کور کرنا صرف فزیکل کورنگ کی حد تک نہیں بلکہ it extends to their voice too. جی ہاں, ان کی آواز بھی, حتیٰ کہ ایسی ہیل والی جوتی بھی نہ پہننا جس کی آواز ہو, یا پرفیوم لگا کے گھر سے باہر جانا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام اور سائنٹیفک ریسرچ کے مطابق مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث ہیں. And some criminal minded men will tend to harass such women in the society. اس لیے سنگنگ ان پبلک فار ویمن از ناٹ الاؤڈ. اور جنرلی آج کل کوئی بھی ایسی سنگنگ نہیں ہوتی جو میوزک اور میل فیمیلز کی مکسڈ گیدرنگ کے ساتھ نہ ہو, جس کا مطلب یہی ہے کہ دس میوزکنگ, سنگنگ, کانسرٹس, کمپٹیشنز اینڈ بیسکلی ایوری تھنگ ریلیٹڈ از اسٹرانگلی ڈسکریجڈ ان اسلام فار بوتھ جینڈرز, بلکہ اللہ تعالیٰ کے شدید غضب اور ناراضگی کا باعث ہیں. سیکنڈ پوائنٹ, عورت جج نہیں بن سکتی اور پریزیڈنٹ بھی منتخب نہیں ہو سکتی. Now we need to understand کہ اسلام از ناٹ یور ریلیجن جو صرف آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے مسجد میں عبادت کیسے کرنی ہے, بلکہ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف جو آپ کو ساری زندگی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے, انکلوڈنگ کہ کس شخص کو معاشرے میں کیا کرنا ہے اور کس کی اتھارٹیز اور رسپانسبلٹیز کس ڈپارٹمنٹ میں کیا ہوں گی. ان ادر ورڈز, a complete social and family structure. جہاں مردوں کا تصور گھر سے باہر جا کر پیسے کمانا ہے, whereas women work in the house and they work on a very prestigious and exclusive job of raising the next generation. جس کا مطلب ہے فیوچر میں آنے والے انسانوں یعنی مرد اور عورتوں کی ٹریننگ کرنا, جس سے ایک نیا معاشرہ بنتا ہے, وہ کام جو مرد نہیں کر سکتا. ایون وین یو گو بیک ان ٹو دا ہسٹری, جتنے بھی امیزنگ ہیروز, واریئرز, اسکالرز, سائنسدان اور کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے,
ان سب کی اچیومنٹ اور سکسیس کے پیچھے راز ان کی ایکسیپشنل مدرہڈ کا ملے گا. نیور ان دا ہسٹری آئی ہیو ایور سین اے سکسیسفل مین گیونگ کریڈٹ ٹو ہز فادر فار ہز سکسیس. سو کمنگ بیک, women have their own special dedicated role which of course does have some flexibility too, but if you try to change the system completely تو you will wreak havoc basically. Western family structure کی تباہی آج پوری دنیا کے سامنے ہے, جہاں both men and women they go to work اور ان کے ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں ہوتے ہیں اور ان کے بچے تو اسکول جاتے ہیں اور اسکول سے واپس بھی آتے ہیں, جہاں ان کی نانی نہیں نینی انتظار کر رہی ہوتی ہے. اینڈ دین دے آر ریزڈ کنفیوزڈ اباؤٹ دیئر اون آئیڈینٹی. یا دیٹ بگ جینڈر اسپیکٹرم فرام رائٹ ٹو لیفٹ, it becomes very confusing to choose from. So in Islam, women can work in certain circumstances, lekin generally unki main responsibility or authority is to look after the affairs of household and the offsprings. Now there are certain positions of leadership in society جو کہ عورت کے لیے اسلام میں یقیناً منع ہے, such as becoming the president of the country etc. اور وہ اس لیے کہ women are not built for that. Oh shut up you patriarchal misogynist. بالکل اسی طرح جیسا کہ ایک مرد اس چیز کا اہل نہیں ہوتا کہ وہ نیو بورنز کو برتھ کے بعد کیئر دے سکے, اینڈ مینی ادر تھنگس لائک دیٹ which are just not for men. جہاں تک جج بننے کی بات ہے تو عورت کے لیے صرف چیف جسٹس بننے کی ممانعت ہے. خاتون جج بن سکتی ہے اور بالکل بن سکتی ہے. عورتوں کی عدالت کی بھی اور ایسی عدالت کی بھی جہاں مردوں کا آنا جانا ہو. اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ ہے پردہ اور باقی شرعی احکامات. جہاں تک چیف جسٹس بننے کی بھی بات ہے اور ممانعت ہے تو عورت چیف جسٹس بھی بن سکتی ہے اگر واقعتاً سوسائٹی میں کوئی قابل مرد موجود نہ ہو جو عوام کے فیصلے بخوبی کر سکے. پوری بات لوگوں کو اسی لیے نہیں بتائی جاتی تاکہ ایک اینٹائی اسلامک ایجنڈا کے تحت لوگوں کو اسلام سے بدظن اور متنفر کیا جا سکے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دیر آر تھنگس جو کہ مردوں کے لیے ہیں اور وہ مرد ہی کر سکتے ہیں, اینڈ دین دیر آر تھنگس جو کہ عورتوں کے لیے ہیں اور وہ عورتیں ہی کر سکتی ہیں, اینڈ دیز تھنگس کین سمپلی ناٹ بی ایکسچینجڈ, اینڈ دیر از نو فس اباؤٹ اٹ. اینڈ ابو آل دس از ہاؤ اٹ از. فار مسلمز اٹ از سمعنا و اطعنا, وی ہیئر اینڈ وی اوبے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے ٹو ڈو اے سرٹن تھنگ ان اے سرٹن وے تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں بغیر یہ جانیں کہ اس کی لاجک اور حکمت کیا ہوگی. وی آر ناٹ ٹولڈ ایوری تھنگ اینڈ نیدر اٹ از آور کنسرن, اینڈ دیٹس فار مسلمس. اینڈ اف یو آر اے نان مسلم دین آئی کین شیورلی گیو یو مینی لاجیکل اینڈ سائنٹیفک ریزنس فار یور انڈرسٹینڈنگ. باٹم لائن یہی ہے کہ مرد اور خواتین جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی جورسڈکشن ہے, اپنی اپنی ڈیڈیکیٹڈ اتھارٹیز اور ریسپانسبلٹیز ہیں. دے ڈو ہیو ایکول رائٹس ایوری ویئر, لیکن مردوں کو ایک درجہ ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, گھر کے قوام کے حوالے سے ضرور دیا گیا, بیکاز دیر کانٹ پاسبلی بی ٹو ڈرائیورز آف دا سیم کار. اف یو تھنک اٹس پیٹریارکل دین پرہیپس یو کین انوینٹ اے کار وتھ 2 اسٹیئرنگ ویلز, دیٹ ول ورک فار یو. سو ہمارا تیسرا پوائنٹ تھا انہیریٹنس کا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ ہاؤ اسلام از اے کمپلیٹ وے آف لائف. الحمدللہ دیر از اے بگ حکمہ بیہائنڈ ایوری تھنگ. وہ تو انسانی عقل ہی بہت محدود ہے کہ وہ ساری کی ساری حکمت جان ہی نہیں سکتی. خیر اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہے جس نے رازوں میں سے ہمیں کچھ راز بتائے اور باقی بہت سی چیزیں بہتری کے لیے انسان سے چھپائی رکھی. جیسا کہ اپنے فیوچر کو ہی دیکھ لیں, اگر ہر شخص کو یہ معلوم ہو جاتا کہ کل اس کی لائف میں کیا ہوگا, کون جیے گا اور کون مرے گا, اس کی اپنی موت کب آئے گی, تو بیچارہ مرنے سے پہلے ہی شاید موت کے خوف سے مر جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ فیوچر بھی اس سے چھپائے رکھا. خیر وراثت کے معاملے میں عورت کو مرد کے مقابلے میں کم حصہ ملتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, لیکن ایک منٹ, ہو از دا بریڈ ارنر آف دا فیملی؟ مرد. عورت کی شادی سے پہلے بھی اس کا باپ مرد, اور عورت کی شادی کے بعد بھی اس کے خرچے اٹھانے والا, بچوں پر خرچ کرنے والا اور پورے گھر کا خیال رکھنے والا وہ بھی مرد. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے عورت کو ایکچولی مرد سے بھی زیادہ حصہ ملتا ہے. وہ اس کا فل ٹائم پرسنل ہوتا ہے. She is not obliged to spend on anyone from that money. اور وہ اس طرح سے کہ اسلام نے عورت سے اسپینڈنگ کے حوالے سے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. عورت اپنے حصے کو, اپنے پیسے کو جب جہاں اور جیسے چاہے لگا سکتی ہے, اور کوئی بھی مرد حتیٰ کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس سے اس کے پیسے یا حصہ فورسفلی ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. جبکہ ایک مرد کو زیادہ حصہ ملنے کے ساتھ ہی اسلام نے مختلف جگہوں پر خرچ کرنے کا بھی اس کو حکم دیا ہے, اس پہ فرض قرار دے دیا ہے, جس میں اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. بلکہ ہسبینڈ پر بھی یہ فرض ہوتا ہے ٹو گیو ہر ایڈیشنل منی ایوری منتھ. جی ہاں,
without any responsibility of spending on anyone. اور ایک اور بڑے مزے کی بات کہ نہ ہی ہسبینڈ وائف سے اس کے پیسے ڈیمانڈ کر سکتا ہے. This is Islam, my friend. And tell you what, the liberal world will never tell you these facts about Islam. اور رہی بات ٹریولنگ وداؤٹ محرم کی تو کون چاہے گا کہ اپنے ہاتھوں اپنے خاندان کو آگ میں جھونکا جائے. Everybody is concerned with the security and safety of their family. And this has been the problem throughout the generations. Women are indeed physically weaker than men. You don't like it, your problem. Go fight with the science. Men are the protectors of women. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں ہر لحاظ سے, why do they have separate MMA fighting matches? Why don't men and women play basketball and cricket together against each other? Why do women play with women and men play with men? Why? So stop. Thanks. اور ہمارا last point, testimony. One of the other big issues which are drawn out of proportion to cause confusion. منافقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آپ کو ہمیشہ لوگ یہی بتاتے ملیں گے کہ عورتوں کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آدھی ہے, جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر مردوں کی گواہی عورتوں سے زیادہ ہے, کچھ جگہوں پر مردوں اور عورتوں کی گواہی برابر ہے, اور کچھ جگہوں پر تو عورتوں کی گواہی مردوں سے بھی زیادہ ہے. حتیٰ کہ اگر 100 مرد بھی اس کے مقابلے میں آ جائیں تو تب بھی گواہی اس ایک اکیلی عورت کی ہی مانی جائے گی. فار ایگزامپل, if a woman comes forward and testifies کہ اس نے فلاں بچے کو دودھ پلایا ہے, تو اس ایک عورت کی گواہی ہر مرد پر بھاری ہوگی اور اس کے مقابلے میں کسی کی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. But guess what? Nobody is going to tell you about this precedence given to women in Islam. Financial matters ان چیزوں میں سے ہیں جن میں ایک مرد کی گواہی زیادہ ہے, because obviously it is men who take care of boarding, lodging and everything. To give a wrong impression of Islamic teachings, again, you would often see people only mentioning this particular point تاکہ آپ کو یہ بتایا جا سکے کہ اسلام نے خواتین کے رائٹس نہیں دیے. اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ پر وٹنس کی بات کی گئی ہے وداؤٹ اسپیسیفائنگ جینڈر. جیسے سورہ طلاق میں کہا گیا کہ جب تمہیں موت آ جائے اور انہیریٹنس لکھنا ہو تو ٹیک 2 witnesses, جینڈر ناٹ اسپیسیفائڈ, اور جب طلاق دو تو ٹیک 2 witnesses, جینڈر ناٹ اسپیسیفائڈ. اگر کوئی مرد یا عورت اپنی وائف یا ہسبینڈ پر چیٹنگ کا الزام لگائے تو they both have to bring 4 witnesses in either case, regardless of gender. Only when somebody would want to create a doubt and confusion in innocent minds, they would bring up the testimony issue. تقریباً 10 منٹ گزر چکے ہیں, and I know there would still be people out there جو کہ یہ کہیں گے کہ فلانی بات جو ہے وہ اس ویڈیو میں نہیں بتائے گی, اور فلانا کویسچن جو ہے اگر اس کا بھی جواب دیا جاتا تو بڑا اچھا ہو جاتا, and this part was missing basically. It's true, ان باتوں کی بہت زیادہ ڈیٹیلز اور ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں, لیکن آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب باتیں بتائی نہیں جاتی. نظر تو نہیں لگتی, لیکن آپ لوگ کب کتاب اٹھائیں گے اور ریسرچ کریں گے. Start owning your real identity of Islam. کیونکہ اگر آج آپ اپنے دین کو نہیں جانیں گے تو there would be people already out there who want to confuse you with a lot of doubts. So کسی کا انتظار مت کیجیے اور start doing your own research and learn your deen. That's the way to go.